بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج ہمارا یہاں اکٹھا ہونا ایک انتہائی اہم اور علمی گفتگو کے حوالے سے ایک محاضرہ کے سلسلے میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ آج کے محاضرے کا عنوان ہے فقہ اسلامی پر گلوبلائزیشن کے اثرات۔ اس کے لیے ہمارے جو انتہائی معزز اور مکرم اور محترم مہمان تشریف لائے ہیں، معروف علمی شخصیت جامعۃ الرشید جیسے نامور ادارے کے مفتی اور استاذ حدیث حضرت مولانا مفتی محمد حسین خلیل صاحب، اور ان کے ہم انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور ساتھ میں جناب محترم بھائی اسد گل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس پروگرام کے انعقاد کے ایک باعث بنے۔ بہرحال ہمارے یہاں مختلف موقعوں پر محاضرات ہوتے ہیں، یہ انہی محاضرات کا ایک سلسلہ ہے۔ اگرچہ آج کل مدارس میں چھٹیاں ہیں اور بہت شارٹ نوٹس پر ہم نے اس کو منعقد کیا ہے، تو اگر ہمیں وقت مل جاتا تو اس کی ہم اور بھی تشہیر کرتے اور بھی کافی حضرات اس میں شریک ہو پاتے، لیکن ایک تو وقت کم تھا اور دوسری طرف مفتی صاحب کا سفر ہے، تو اس وجہ سے اس طرح کی تشہیر نہیں ہو سکی، لیکن الحمدللہ آج ہم نے یہاں ریکارڈنگ کا انتظام بھی کیا ہے، اور اس کو ریکارڈنگ کے بعد ہم بلکہ بہت حضرات نے خود رابطہ کیا ہے کہ اس کو ریکارڈ کر کے ہمارے ساتھ شیئر کیا جائے، تو میں بلا کسی تاخیر حضرت مفتی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے موضوع کے حوالے سے گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گرامی قدر ناظرین، آج کا جو موضوع ہے فقہ اسلامی پر گلوبلائزیشن کے اثرات، تو اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے میں دو باتیں عرض کر دوں۔ یہ قاعدہ تو آپ نے فقہ میں پڑھا ہے کہ الاحکام تتغیر بتغیر الزمان، کہ فقہی جو احکام ہے انسانوں کے اعمال اور افعال اور اقوال کے حوالے سے جو فرعی مسائل ہے جس کا نام فقہ ہے، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے زمان اور احوال کی تبدیلی کی وجہ۔ آج کا جو محاضرہ ہے یہ اسی ایک جملے کی تھوڑی سی تشریح ہے کہ تغیر الزمان کیسے ہوتا ہے اور اس کے اثرات فقہ اسلامی پر کیسے۔ تو پہلا پوائنٹ ہم اس پہ بات کریں گے کہ عالمگیریت جو گلوبلائزیشن ہے اس کا مفہوم کیا ہے۔ گلوبلائزیشن جس کو عربی میں عولمہ کہا جاتا ہے اور اردو میں عالمگیریت کہا جاتا ہے، اور فارسی میں اس کے لیے دو تعبیریں استعمال ہوتی ہیں، ایک ہے جہاں کاری اور دوسرا ہے جہانی شدن، یعنی ایک چیز کا اس طرز پر ہونا کہ وہ عالمی حیثیت اختیار کر جائے، یہ بھی عالمگیریت ہے، اور کس چیز کو عالمی حیثیت دینا اور اس کی اتنی ترویج کرنا اور کہ اتنا اثر و نفوذ کرنا کہ دنیا کے خطے خطے میں وہ پہنچ جائے، اس عمل کو جو ایک متعدی عمل ہے اس کو بھی گلوبلائزیشن عالمگیریت کہا جاتا ہے۔ اس کا جو فارسی ترجمہ ہے اس میں زیادہ دقت ہے، دونوں مفہوم اس کے لیے گئے ہیں، لازمی بھی متعلق۔ عالمگیریت کے ہمارے جو گفتگو میں مفہوم ہو گئے دونوں مفہوم، چیزیں عالمی حیثیت اختیار کر جائے اور چیزوں کو عالمی حیثیت دی جائے، اس کے لیے کوشش کی، تو یہ جو چیز ہے اس کو عالمگیریت کہا جاتا ہے، جس کو عربی میں عولمہ کہا جاتا ہے۔ اور آج کے جدید موضوعات میں ایک اہم ترین موضوع ہے، اور مسلمانوں کے زندگیوں کے مختلف اسپیکٹ سے اور جہاد سے اس کا تعلق ہے، کہ آگے تھوڑی سی نظر ہم ڈالیں گے۔ اگلے پوائنٹ میں عالمگیریت کی ابتدا اور ارتقاء پر ہم مختصر بات کریں گے۔ تو اس حوالے سے سب سے ایک اچھی کتاب جو لکھی گئی ہے اردو زبان میں وہ گلوبلائزیشن اور اسلام کے نام سے ہے، یاسر ندیم الواجدی صاحب کی کتاب ہے، اور عربی میں ہے فقہ العولمہ کے نام سے۔ ویسے کتابیں تو بہت زیادہ ہے لیکن جو کل اچھی اور خلاصی کتابیں ہیں تو یہ تو عالمگیریت کی ابتدا کچھ لوگوں نے تو بہت زیادہ دور تک گئے ہیں، اور تاریخ کے ہزاروں سالوں کی مطلب اس میں جا کر ہزاروں سالوں پیچھے تاریخ کو لے جا کر کی ابتدا لوگ بتائی ہے، اور جب اسلام دنیا میں آیا، اسلام کا پیغام ایک عالمگیر پیغام، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس میں عالمگیریت خود بخود مضمر، اور ہمارا بحیثیت مسلمان دعویٰ یہ ہے اور یہ مبنی بر انصافی ہے کہ عالمگیریت کا حق اگر کسی دین و مذہب کو، کسی نظریے کو، کسی طریقے عمل کو اگر مل سکتا ہے تو اسلام بھی، اور اسلام عالمگیر ہوا بھی ہے عملی طور پر، اور سینکڑوں سالوں تک ہوا ہے، اور اس کے مثبت نتائج اور اثرات بھی دنیا نے دیکھے۔ اور آج کی پھر جدید جو مذہبی گلوبلائزیشن ہے اور مغربی گلوبلائزیشن ہے وہ بھی دنیا نے دیکھی ہے، اور اس کے
نتائج بھی لوگوں نے خود دیکھے اور مشاہدے کیے اور اس کو تجربے میں لائے۔ یہ گفتگو کے ایک الگ موضوع ہے کہ اسلام کی جو گلوبلائزیشن ہے اور جو مغرب کی ہے، ان دونوں میں موازنہ کیا جائے اور اسلام کی برتری ثابت کی جائے، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ آج ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں، تو اگر ہم زیادہ ٹو دی پوائنٹ بات کریں تو عالمگیریت کی ابتدا زیادہ سے زیادہ ہم اگر اس کو دور لے جائیں تو وہ 15ویں صدی کے بالکل آخر میں ہوئی ہے، جب کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کو دریافت کیا تقریباً 1497-98 میں، اور واسکو ڈی گاما نے ہندوستان بھارت کو دریافت کیا، وہ بھی انہی تاریخوں میں ہوا ہے۔ یہ دونوں بالکل ایک ہی زمانے میں امریکہ اور ہندوستان کا دریافت یعنی ان مغربیوں کے لیے ہوا ہے۔ اس کے بعد سے پھر ملکوں کے آپس کے دور دراز کے اسفار اور تجارتی اسفار اور ایک ملک کی چیزیں دوسرے ملک میں پہنچ جانا، اور پھر تجارت کے ضمن میں ثقافت، زبان اور دوسری چیزوں کا بھی پہنچ جانا، تو یہی عالمگیریت کی شروعات تھی اور یہی ایک اہم عامل تھا۔ بعد میں اسی چیز میں وسعت آئی، تو نقطۂ آغاز تو ہم اس کا کہیں گے 15ویں صدی کی ابتدا اور 16ویں صدی کی ابتدا۔ باقی اس میں جو زیادہ پھر شدت اور حدت اور تیزی آنا شروع ہوئی تو وہ 18ویں صدی میں، جب یورپ میں صنعتی انقلاب آیا ہے، جس میں پہیے کی ایجاد ہے، ریل گاڑی کی ایجاد ہے اور مشینری کی ایجاد ہے، اور چیزوں کو ہاتھوں سے بنانے کی بجائے مشینوں سے بنانے کی صورت ہے، جس میں پروڈکٹ میں یکسانیت بھی رہی، کثرت بھی رہی اور دوسروں جگہوں تک پہنچانے کی صورت بھی رہی، تو صنعتی ترقی پھر ایک دوسرا اس کا ایک اہم سنگ میل یورپ کا۔ پھر تیسرا اہم سنگ میل جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی کی، اور یہ 1969 کے بعد سے شروع ہوئی، یعنی آج سے کچھ 60-70 سال پہلے ہی یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا آغاز ہوا ہے، 1969 کے آس پاس۔ اس کے بعد پھر اس کے مختلف چینلز اور مختلف جو شعبے ہیں وہ سامنے آئے، پھر یہ سفر جاری آگے جا کر 1995 میں ایمیزون کی صورت میں، پھر 1998 میں گوگل، پھر 2001 میں انسائکلوپیڈیا۔ یہ ایسی چیزیں تھی جس کی وجہ سے ایک خطے کی معلومات دوسرے تک وافر مقدار میں پہنچی، ایک جگہ کا پیغام دوسرے جگہ تک وسیع پیمانے میں پہنچا، اور فاصلے سمٹ گئے، ختم ہو گئے، اور دنیا ایک گلوبل ویلیج کا اختیار کر گئی، وہ ایک ہی گاؤں اور دیہات جیسا ماحول، مطلب ایک ہی علاقے جیسا ماحول۔ پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کا دور، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ابلاغ ہے وہ لوگوں کے کنٹرول میں آنا، کیونکہ اس سے پہلے جو ابلاغ تھا وہ لوگوں پر توپا جاتا تھا، باہر سے کوئی چیز ہے وہ لوگ اس کو سننے ہی کے لیے مجبور تھے، لوگ خود کوئی کریٹیوٹی اس میں نہیں لا سکتے۔ سوشل میڈیا نے یہ کیا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں چیز دے دی جو اپنی رائے ہے اور دوسروں تک پہنچا، تو یہ 3 اہم سنگ میل ہو گئے گویا کہ عالمگیریت کی ابتدا اور ارتقاء۔ اس کے ساتھ ساتھ بیچ میں جو ایک چیز ہوئی، اور وہ بھی ان مراحل سے الگ نہیں ہے، لیکن اس کی ایک امتیازی حیثیت یہ ہے کہ اس نے گلوبلائزیشن کو ایک خاص مذہبی شناخت دینے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں پھر دنیا کی شیپنگ اور دنیا کی کیفیت تکیف ایسی ہوئی جو ایک خاص مذہب کے لیے راہ ہموار کرے، اور ایک خاص مذہب کا تسلط ہو دنیا پر، نظریاتی تسلط ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو۔ تو 1945 بلکہ 1898، یعنی مطلب اب سمجھے کہ 19ویں صدی کے بالکل آخر میں وہ یہودیوں کی صہیونی تحریک، جو یہودیوں کے 50 بڑے مطلب بڑی تحریکیں تھی، ان کے 300 لیڈر جب جمع ہوئے اور انہوں نے ایک ایسا منصوبہ پیش کیا کہ ایک عالمی صہیونی نظام کا خلق و خال انہوں نے رکھا، اور اس کے لیے تجاویز انہوں نے پیش، اور ان تجاویز میں پھر ایک عالمی سیاسی نظام کا انعقاد بھی تھا، اور ایک عالمی معاشی اور اقتصادی نظام کا انعقاد و وجود بھی تھا سیاسی، اور اس طریقے سے ایک تہذیب ایک قوم کی پوری دنیا پر مسلط کرنا، یہ بھی ایجنڈے میں شامل تھا۔ اور یہودیوں کو جو ایک عزم ملا ہے ان کے مذمومہ اپنے روایات کے تحت گریٹر اسرائیل کا، اس کے لیے بھی راستہ ہموار کرنا تھا، تو پھر اسی کے نتیجے میں جو انہوں نے تجاویز مرتب کی، جو یہودی پروٹوکولز کے نام سے پھر بعد میں 1905 میں وجود میں آئے، سب سے پہلے روسی زبان میں اس کا ترجمہ ہوا، پھر دوسری زبانوں میں، اس کے نتیجے میں پھر یہ اقوام متحدہ 1945 کے آس پاس، پھر اس طریقے سے ورلڈ بینک اور WTO مطلب عالمی تجارتی آرگنائزیشن اور تنظیم، یہ 2-3 ادارے اس کے تناظر میں وجود میں آئے، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ جو پروٹوکولز میں عزائم اور جو ویژن انہوں نے طے کیے ہیں اپنے مستقبل کے لیے اور دنیا کے مستقبل کے لیے،
وہ امریکہ اور بڑی بڑی طاقتوں کے ذریعے سے اس کو ربع عمل لایا جائے۔ تو یہ بھی عالمگیریت کی بنیادی سنگ میل میں کا اہم بنیادی نقطہ ہے، جو اگرچہ نقطۂ آغاز تو نہیں ہے لیکن وسطانی نقطہ ہے، لیکن ایسا ہے کہ آج تک بھی اسی کے اثرات جاری۔ تو یہ اس کے تھوڑا سا تاریخی پس منظر ہے کس طریقے سے ہوا۔ اس کے بعد عالمگیریت کے پھر مختلف میدان وجود میں آئے۔ تو یہ جو بات ہم نے کی کہ کسی چیز کو عالمی حیثیت دینے کے لیے جو کوشش کی جائے وہ عالمگیریت، تو یہ کوششیں جو ہوئی یہ 3 بڑے میدانوں میں، یہ 3 چیزوں کو محور بنا کر ان کو ایک خاص طبقے کے تناظر میں جو اس کا مفہوم تھا اور اس کا مقصد تھا وہ پوری دنیا پر لاگو کیا جائے۔ 3 بڑے میدانوں میں پھر عالمگیریت کے جو ہے اقدامات ہوئے اور کوششیں ہوئی، اور دنیا کو یکساں کرنا تینوں میدانوں میں ایک مقصد رہا۔ وہ 3 بڑے بڑے میدان یہی تھے: سیاسی عالمگیریت، اقتصادی عالمگیریت کی تہذیبی عالمگیریت۔ سیاسی عالمگیریت کا مطلب یہی ہے کہ دنیا پر ایسا نظم حکومت اور ایک ایسا نظم انتخاب ہو جو ایک مخصوص طبقے کے اصول ضوابط کے تحت ہو، اور مسلمانوں کا اور بلکہ پوری دنیا کا جو نظم اجتماعی ہے، اجتماعی امور چلانے کا جو نظم و نسق ہے، وہ کچھ ایسے اصول پر مبنی جو انہی کی تشکیل کردہ ہے، جو کہ عالمگیریت کے بانی، اور اسی کے نتیجے میں پھر ذیلی طور پر، مقامی طور پر دنیا کے جزوی اتحادوں کی صورت میں جو سیاسی وحدتیں پائی جاتی ہے، سیاسی معاہدے پائے جاتے ہیں، سیاسی کوششیں پائی جاتی ہے، ان کو یا تو تحلیل کر لیا جائے، اگر تحلیل نہ ہو تو بالکل غیر مؤثر کیا جائے، اور نتیجہ یہی نکلے کہ دنیا پر سیاسی ایجنڈا وہی چلے جو ان بانیان کے پیش نظر ہے۔ چنانچہ اسی کے تحت جو ذیلی سیاسی وحدتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، جیسے کہ OIC ہے، جیسے کہ عرب لیگ ہے، جیسے کہ سارک ممالک کا اتحاد ہے، جیسے کہ افریقن ممالک کا اتحاد ہے، تو ان کو اتنا کمزور کر دیا گیا کہ عالمی منظرنامے میں کوئی ایسا کردار یہ ادا نہیں کر سکتے، کسی بھی چیز کو یہ تبدیل کر سکتے، صرف زبانی جمع خرچ کی حد تک تو یہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، کوئی ٹھوس تبدیلی ہو، کوئی تعمیری نوعیت کا کام، کوئی یہ بنیاد ڈال سکے کسی چیز کی، یہ صلاحیت ان میں نہیں۔ یہ صلاحیت جو ان سے سلب ہوئی ہے، یہ سیاسی عالمگیریت کے نتیجے میں سلب ہوئی۔ سیاسی عالمگیریت میں ایک اہم عنصر یہ بھی پیش نظر ان لوگوں کا رہا ہے کہ کسی بھی ملک میں ایسے ہی حکمران مسلط کیا جائے جو کریکٹر کے لحاظ سے، جو صلاحیت کے لحاظ سے انتہائی کمزور، تاکہ ان پر ان کو حکومت کرنا آسان۔ وہ کبھی بھی باقی دنیا کے بارے میں نہیں چاہتے کہ اچھے حکمران ان کو ملے، دیانتدار اور صلاحیت والے لوگ وہ ان کو آگے لے جائیں، کبھی بھی ان کا مقصد نہیں ہو سکتا، اگرچہ زبانی طور پر جتنے بھی اچھے جملوں کا اور جذبات کا اظہار کرے، لیکن حقیقت یہ تو مقامی سیاسی وحدتوں کا خاتمہ اور جو نظم اجتماعی چلانے والا جو سٹرکچر ہے اس کو اتنا خراب کیا جائے کہ وہ صحیح نظم چلانے کے قابل نہ ہو، اور بالآخر انہی کے رحم و کرم پر ہو اور انہی کی پالیسی کے اوپر گامزن، یہ سیاسی عالمگیریت ہے اور یہ اس کا بنیادی مقصد۔ اس طریقے سے اقتصادی عالمگیریت میں بھی یہی ہوا کہ دنیا کے جو مطلب معاشی فیلڈز ہے، 3 بڑے بڑے فیلڈز ہیں معاشی، جس سے تمام اقتصادی اور معاشی سرگرمیوں وابستہ ہے، وہ ایک صنعت ہے، ایک تجارت ہے، ایک زراعت ہے، یہ 3 بڑے پورشن ہے کسی بھی اقتصادی نظام۔ ان تینوں نظاموں کے لیے ایسی قانون سازی کی جائے جس کے نتیجے میں دنیا کی جو ساری دولت ہے اور دنیا کے جو اہم ترین ذخائر و ذرائع ہے جو اللہ نے تمام انسانوں کے لیے برابر رکھے تھے تاکہ تمام اس سے مستفید ہوں، اور اللہ نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ جیسے کہ بدن میں خون کا یکساں رفتار یہ بدن کی حیات کے لیے ضروری ہے، تو معاشرے میں اور دنیا میں انسانوں کے درمیان دولت کی رفتار اور دولت کا نقل و حمل یہ بھی اسی تسلسل سے ہو اور اسی مساوی اور مناسب معیار و مقدار میں ہو، جس سے پوری زندگی جو دنیا کی حیات ہے، مادی حیات وہ برقرار رہے۔ اس چیز کو انہوں نے چند ہاتھوں میں کرنے کی کوشش کی اس عالمگیریت، اور یہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے جو 80% وسائل ہے اس پر صرف 20% لوگوں کا غلبہ ہے اور 20% لوگوں کا کنٹرول ہے اس کے اوپر، اور باقی جو 80% لوگ ہیں وہ صرف 20% وسائل پر گزارا کرتے۔ تو یہ جو کنسنٹریشن ہے دولت کا، ویلتھ کا، تمام مادی اور نفع بخش چیزوں کا چند ہاتھوں میں یا چند قوتوں کے ہاتھوں میں، یہ اس اقتصادی عالمگیریت کے نتیجے میں ہو۔ اس اقتصادی عالمگیریت کے تحت پھر بڑا ٹول جو اختیار کیا گیا، بڑا ذریعہ، اس کا جملہ اور ظاہر تو بڑا خوبصورت تھا کہ ہم ایک فری اینڈ فیئر تجارت کی اور تجارتی سرگرمیوں کی ہر شخص کو دنیا کے ہر کونے میں اجازت دے
کسی پر کوئی پابندی نہ ہو کہ وہ کس ملک میں کیا کام کرتا ہے، ہر آدمی دوسرے کے لیے آزاد ہے۔ اور ایک ملک دوسرے میں اگر کوئی سیاسی مطلب کوئی انویسٹمنٹ کرے، وہاں کوئی سرمایہ کاری اور نفع بخش کاروبار کرے تو اس کو مداخلت نہ سمجھا جائے، بلکہ اس ملک کا تعاون سمجھا جائے اور وہ ملک کو شکر گزار ہو کہ آپ نے ہمارے یہاں جبکہ انہی انویسٹمنٹ اور انہی باہر کی چیزوں کے نتیجے میں چونکہ دوسری قوت غالب تھی تو نتیجہ اس کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اگر دو آدمی ہوں، مطلب ایک کمزور ہے ایک غالب ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو اجازت دے کہ آپ میری زمینوں میں جو چاہے تصرف کریں، میں آپ کی زمینوں میں جو چاہو تصرف کروں، بظاہر تو یہ ایک منصفانہ اور ایک آزادانہ معاہدہ ہے، لیکن اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ سارے جو فوائد ہیں وہ مالدار آدمی سمیٹے گا، غریب کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہوں گے جو اس سے استفادہ کر سکے۔ تو دنیا میں یہ لوگ آزاد تجارت کے نام پر یہی پالیسی اپناتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں یہی ہوتا ہے کہ دولت چینی ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے۔ یہ دوسرا اہم عنصر میدان تھا عالمگیریت کا۔ اور تیسرا تہذیبی عالمگیریت، جس میں تین چیزیں اہم تھی، ایک دین و عقیدہ، دوسرا کلچر اور ثقافت، اور تیسری چیز ہے زبان۔ ان تین چیزوں کے بارے میں یہ کوشش کی گئی کہ لوگوں کے ادیان و عقائد وہی رہے جو ایک مخصوص طبقے کے، اس کو سیکولر طبقہ کہا جاتا ہے، جس کا بنیادی یہی ہے کہ دین ہر انسان کے ذاتی معاملہ ہے، اور دین کی حیثیت ایک نفسیاتی مسئلے سے زیادہ نہیں، جیسے کہ ہر انسان کی نفسیات دوسرے سے مختلف، کسی کو گلاب کی خوشبو اچھی لگتی ہے تو کسی کو اس سے الرجی ہے، تو اس کے لیے یہ اچھی ہے، اس کے لیے وہ خوشبو اچھی ہے۔ اسی طرح دین کا معاملہ بھی، کسی کو اسلام اچھا لگے تو یہ اس کے ایک نفسیاتی دوا ہے، اور کسی کو عیسائیت یا کوئی دوسرا مذہب اثر لگے تو اس طرح ہے۔ تو مذہب کو ایک نجی معاملہ قرار دینا، اور فصل الدین عن الدولہ، کہ اجتماعی نظام بہرحال مذہب سے بالا تر ہوگا اور مذہب سے ماوراء ہوگا، اور وہ مذہب کے تناظر میں تشکیل نہیں دیا جائے گا۔ اسی تہذیب عالمگیریت کے نتیجے میں یہ عقیدہ سامنے آیا جو سیکولرزم کہلاتا ہے، جس کا بظاہر دعویٰ یہ ہے کہ وہ مذہب کے حوالے سے غیر متعلق رہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مذہب کی نفی کرتا ہے۔ سیکولرزم یہ نہیں کہتا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے تو آپ اسلامی نظام کے تحت حکومت چلائے، چاہے تو کسی اور نظام کے تحت، بلکہ کہنے کو تو یہ مفہوم اس کا ہے کہ عوام کے منشے کے مطابق حکومت چلے گی، جیسے عوام ہوگی ویسے حکومت، لیکن حقیقت میں عملاً جب اس کا وجود آتا ہے دنیا میں تو کبھی بھی صورت کو نہیں برداشت کیا جاتا کہ عوام اگر ایک مذہب کی بنیاد پر چاہے حکومت، اس کو بھی برداشت کیا جائے، یہ نہیں۔ سیکولرزم بظاہر مذہب سے لا تعلقی کا اور انخلا کا نام ہے، ترک مذہب کا نام ہے، اگرچہ وہ کہتے یہ ہے کہ ہم مذہب سے نہ عدماً کوئی تعرض کرتے ہیں نہ وجوداً، لیکن حقیقت میں وہ عدماً تعرض کرتے ہیں، مذہب کو معدوم کرنا وہ چاہتے ہیں تاکہ انفرادی زندگی اسی بھی چاہتے ہیں۔ تو دین و مذہب اور عقیدہ اس کا ٹارگٹ۔ پھر دوسرے درجے میں کلچر اور ثقافت، ہر ملک میں ہر علاقے میں ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، رہن سہن کے عادات ہوتے ہیں، لباس و پوشاک کے حوالے سے کچھ چیزیں ہوتی ہے، لوگوں میں ملنے ملانے اور طبقاتی جو معاشرے میں تعلق ہوتا ہے، چھوٹوں کا بڑوں کے ساتھ، خواتین اور مردوں میں، ان چیزوں کے ایک الگ اصول ہوتے ہیں ہر معاشرے میں۔ اس عالمگیریت کے نتیجے میں یہ چیزیں بھی ختم ہو گئی۔ کوئی بھی معاشرہ اپنے اصل کلچر پر قائم نہیں ہے، صرف اسی کلچر پر قائم ہے جو عالمگیریت بنانے والے لوگوں کا کلچر ہے۔ وہ جس طرح لباس کو، جس طرح تعلقات کو، جس طرح کلچر کو پسند کرتے ہیں تو پوری دنیا میں اس کو پسند کرواتے ہیں، اور اس حد تک اس میں حساس ہوتے ہیں کہ ان کے تجارتی معاہدوں میں بھی ان چیزوں کی باقاعدہ شرط ہوتی ہے کہ آپ کو ہم قرضے دیں گے لیکن یہ شرائط ہوں گے، خواتین کو آزادی دیں گے، آپ یہ کریں گے، آپ وہ کریں گے۔ تو دوسرا ٹارگٹ اس کے ذیلی ٹارگٹوں میں یہ ہوا، اور تیسرا زبان کا، کہ مقامی زبان کی کوئی ویلیو نہ رہے، وہ کوئی ذریعہ انفارمیشن کا نہ رہے، تعلیم کا ذریعہ نہ رہے، بلکہ وہی زبان غالب اور سائد رہے جو ان گلوبلائزیشن کی تشکیل دینے والوں کی، جیسے کہ آج کل انگلش زبان کچھ ملکوں میں تو اصل زبان ہی انگلش ہو گئی ہے، اپنی زبان معدوم ہو گئی، اور کچھ میں ثانوی زبان ہو گئی، سرکاری یہ ہے، لیکن پوری دنیا میں جو ابلاغ کا اور باہمی ربط و زبان اور تعلق کا زبان ہے وہ یہی یہ۔ تو اس کے نتیجے میں جو مقامی زبانیں تھی اس کی حیثیت ختم ہو گئی۔ یہ جو تین بڑے بڑے میدان عالمگیریت کے آئے، اس تناظر میں جو اوپر ہم نے کچھ کمپوننٹس اس کے ذکر کیے تھے، معیشت اور سیاست اور معاشرت کے تناظر میں، تو پھر یہ جب تبدیلیاں ان تین میدانوں میں آئی اور اس کو ٹارگٹ بنایا گیا
تین میدانوں کو، تو پھر اس کے اثرات کیا ہوئے؟ ایک اہم سوال ہے۔ اس کے اثرات کے نتیجے میں یہی اثرات ہوئے، تین بڑے بڑے اثرات ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلاب آیا، اور ایک بات کسی حد تک محدود نہیں رہی، اور بات اس تک بھی محدود نہیں رہی کہ کوئی باقاعدہ ایک اجتماعی نظم کے تحت کوئی بات دوسرے کو پہنچائی جائے، بلکہ ہر فرد کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی بات دوسرے کو پہنچائے۔ اب اس چیز کو مثبت طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ انسانوں میں جو اکثریت ہے وہ عقل مندوں کی نہیں ہے، اصلاح پسندوں کی نہیں ہے، تعمیری فکر رکھنے والوں کی نہیں ہے۔ جو اکثریت ہوگی تو نتیجہ بھی اسی حساب سے ہو۔ اس لیے پھر میڈیا اور سوشل میڈیا یہ بناؤ کی بجائے بگاڑ اور فساد ہی کا باعث رہا، ہر لحاظ سے فساد کا باعث رہا۔ اس سے لوگوں کے اخلاق ختم ہو گئے، لوگوں کے عادات بدل گئے، لوگوں میں جو اقدار ہونے چاہیے تھے وہ ختم ہو گئے۔ تو اس پس منظر میں یہ ایک انقلاب آیا، اس نے لوگوں کی تمام چیزوں کو مطلب یہ کہ متاثر کیا، اور چیزیں سب اثر انداز ہو گئی۔ اس طرح براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری، ابھی چند دن پہلے جو مسئلہ چلا تھا غزے کے حوالے سے، اور پھر بائیکاٹ کا مسئلہ چلا تھا، تو اس میں جب گہرائی میں سوچا گیا تو چند رکاوٹیں تھی اس میں کہ مسلمان اس طرح بائیکاٹ نہیں کر پاتے۔ تو ان رکاوٹوں میں سب سے بڑی رکاوٹیں وہ معاشی رکاوٹیں ہی تھی، اور ان معاشی رکاوٹوں میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی تھی کہ غیر ملکی سرمایہ کاریاں ہر ملک میں ہوئی، اور وہ سرمایہ کاریاں اس طرح ہوئی ہے اور ان میدانوں میں ہوئی ہے کہ جو اس کو نکال لیا جائے تو ملک فوراً مفلوج۔ تو بظاہر تو اچھے الفاظ سے کہ آپ کے ملک کو ہم ترقی دیں، لیکن اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ وقت کی ضرورت ہمارے پاس ایسا ٹول ہو، ایسا پریشر کے لیے آپشن ہو، پوائنٹ ہو، اس کو ہم استعمال کر سکیں فوری طور پر اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے۔ تو بائیکاٹ نہیں کر سکے، صرف جزوی بائیکاٹ ہی مسلمان کر سکتے ہیں، کلی بائیکاٹ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ملک کرے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس وجہ سے اس عالمگیریت کے نتیجے میں انہوں نے خود ہمیں اپنے آپ پر اتنا منحصر کر لیا ہے کہ اس کے بغیر اگر ہم جئیں گے تو ہمارے زمینوں سے جیسے کہ پیروں تلے زمین نکل گئی، یہ کیفیت بن جائے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا پھیلاؤ ہوا کہ دنیا میں اصل حکومت انہی کمپنیوں کی چلتی ہے، پالیسیاں انہی کے پس منظر میں اور انہی کی ذہنیت کے مطابق بنتی ہے، اور ایسی پالیسیاں جو ان کے مادی مفاد کے لیے مفید ہو، اس کے لیے وہ جنگیں بھی کراتے ہیں، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو بھی راہ آدم پر تشکیل دیتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ان کا یہ معاشی تسلط برقرار ہو۔ اور یہ اتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہے کہ کئی ممالک سے زیادہ ایک ایک کمپنی کا حجم ہوتا ہے، اور اس کی بہت بڑی تفصیلات ہے، دلچسپ ہے، جس میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ صرف وال مارٹ کو اگر آپ دیکھیں، جس کے 12,000 کے قریب برانچز ہیں اور جس کے 23 لاکھ ملازمین ہیں ایک ادارے، اور جس کا $500 کے قریب مطلب یہ کہ آمدن ہے، جو کئی ملکوں سے زیادہ۔ اس طریقے سے چائنا کی کمپنی ہے، چائنا نیشنل پیٹرولیم، اس کا اندازہ اس سے لگائے کہ ان کے ریزرو میں جو پیٹرول رہتا ہے تو 3.7 ارب بلین 3.7 بلین گیلن یہ ریزرو میں وہ رکھتے ہیں۔ اگر کبھی شارٹیج ہوئی تو ہمارے پاس اسٹاک میں کوئی ایسی چیز، باقی وہ عملاً تجارت کتنے کرتے ہیں، پھر اس کے نتیجے میں نفع کتنا ہوتا ہے، پھر ملازمین کتنے بنتے ہیں۔ آپ نیسلے کو دیکھیں، 8,500 سے زیادہ تو ان کے پروڈکٹس ہیں، اور پوری دنیا میں ان کے ادارے ہیں، اور دبئی میں جو ان کا ادارہ ہے وہ 100 مربع کلومیٹر پر ایک ان کا جو ہے وہ ایک فیلڈ بنا ہوا، پورے ایک چھوٹے ملک کے برابر۔ پورا جو ہمارا غزہ ہے وہ 350 مربع کلومیٹر، اور ان کی ایک کمپنی کا ایک برانچ 100 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا۔ بہرحال اس کی بہت لمبی ساری تفصیلات۔ تو ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ مقامی تجارت کو، مقامی صنعت کو، مقامی زراعت کو، تینوں چیزوں کو نقصان پہنچا، کیونکہ ان کے پاس معاہدات کے تحت را مٹیریل جو کسی بھی ملک میں ہوگا اس تک بہت آسان رسائی ہے، بڑے وافر مقدار میں را مٹیریل وہ اٹھاتے ہیں، بڑے سستے لیبر کے ساتھ وہ مطلب پروسیس کرتے ہیں، اور پھر جو پروڈکٹ تیار ہوتے ہیں تو بہت سستا ان کو پڑتا ہے اور معیاری بھی ہوتا ہے، اور وہ پروڈکٹ تمام خرچوں کے ساتھ ملا کر اس سے کم قیمت میں پڑتا ہے جو مقامی طور پر لوگ کم وسائل میں تیار کرتے ہیں۔ تو جب ایک چیز آ جائے جس کی قیمت مناسب ہو، جس کا معیار اونچا ہو، تو یقیناً لوگ اسی کو خریدتے ہیں، کچھ مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ضمنی طور پر اور خود بخود جیسے کہ کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مقامی جو صنعت ہے اور مصنوعات ہیں اور جو پروڈکٹس ہے وہ دوسرے، تیسرے، چوتھے بلکہ 10ویں درجے میں چلی جاتی، اور مقامی مارکیٹ میں ایک مندی پیدا ہوتی، اور نتیجتاً سارا سرمایہ اور اس کا بہاؤ ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کی طرف۔ اس طریقے سے پھر وہ ملکوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں
کہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، اور پھر ملک مجبور ہوتا ہے کہ اپنی پالیسیاں انہی کے خواہشات کے مطابق بنائے۔ یہ بڑے بڑے میدان ہے، پھر ان میدانوں میں کام کرنے سے پھر اس طرح عالمگیر اثرات اس عالمگیریت کے سامنے آتے ہیں، اور یہ جو اثرات ہے، جو میدان ہے اور جو ٹولز استعمال ہوتے ہیں، تو ان میں جو اہم استعمال ہونے والے ٹولز ہیں عالم کو وجود میں لانے کے لیے، وہ یہ چیزیں ہیں۔ اس میں مشترکہ زبان ہے، جیسے کہ آج کل انگلش زبان، یہ ضروری ہے کہ یہ ہو، ورنہ عالمگیریت ممکن۔ جب مسلمانوں کا غلبہ تھا تو مشترکہ زبان عربی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی علوم کے ماہرین وہ عربوں سے زیادہ غیر عربوں میں پیدا ہو، جیسے کہ سیاح سکتہ کے جتنے مصنفین ہیں اور دوسرے جو بڑے بڑے مفکرین ہیں، فلاسفہ، تو اس وجہ سے کہ زبان کی عالمگیریت اسلام کو حاصل تھی، اور اسی عالمگیریت کے نتیجے میں اسلام کے جو اصل سورسز تھے، قرآن حدیث، اس تک رسائی تھی، اور مجتہدین بھی ایسے لوگ بنے، ان میں کثیر تعداد بنی جو اس اسلامی عالمگیریت کے نتیجے میں ہی اس عربی زبان سے واقف ہوئے۔ اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور یہ ایک اہم ذریعہ ہے کسی چیز کو عالمی شکل دینے کے لیے۔ اس طریقے سے مشترکہ بینک ہے، ورلڈ بینک کی شکل میں ہے، جس کے ذیل میں 5 بڑے ادارے کام کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد بظاہر تو یہی ہوتا ہے کہ ہم جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو پیسے دے کر، قرضے دے کر ان کی ترقی میں معاون بنے، لیکن حقیقت میں یہ اس کو مفلس کرنے کے لیے اور اس کو بالکل بے سہارا کرنے کے لیے سارے قرضے دیے جاتے ہیں۔ اس قرضوں کے نتیجے میں کبھی بھی ملک کو صلاح و فلاح کے راستے پر نہیں ڈالا جاتا، نہ ڈالا گیا ہے، بلکہ اس قرضوں کے جو اوپر سود لگتا ہے اس کا بوجھ اتنا زیادہ ملک کے اوپر لادا جاتا ہے کہ اس بوجھ کو پھر آخر تک وہ اپنے اوپر لے جا کر پھر آخر اس کے نیچے لڑک کر ملک ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں جو سود واجب الادا ہے وہ بہت زیادہ ہے ان قرضوں سے جو ہم نے لیے۔ تو مشترکہ بینک کا قیام اس کے لیے ایک ضروری اقدام تھا جو ان لوگوں نے کر لیا ہے۔ مشترکہ حکومت جو اقوام متحدہ کی شکل میں، اور اس میں پہلے اگر کسی کو شک ہو سکتا تھا تو امکان تھا، لیکن آج تو بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا میں واقعی انہی کی حکومت مان، کیونکہ فلسطین میں جو حالات چلے اور پوری دنیا اس پر سراپا احتجاج ہے، لیکن کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک یہ 5 ممالک نہ چاہے، اور 5 ممالک میں بھی جب تک امریکہ نہ چاہے دنیا میں کوئی بھی ایسی تبدیلی نہیں لا سکتا کہ جو اس جنگ کے نقطے کو بدل، تاکہ ایک بوتل پانی بھی کسی کو پہنچا ہے، جب تک یہ لوگ نہ چاہے تو یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ دنیا نے دیکھ لیا کہ ایسا ہی۔ ابھی تک تو ہم سمجھ رہے تھے نا کہ ہم بھی کچھ حکومتیں ہیں، کچھ ہمارے اختیارات ہے، کچھ ہم کچھ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہے، ہمارے پاس اتنے نظائر اور اتنی چیزیں ہم اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اچھے لوگ ہیں ہم نہیں کرتے۔ ابھی پتہ چلا کہ ہم کرنا چاہے بھی تو نہیں کرتے، اور کوئی حقیقی حیثیت کسی ملک کی ہے، صرف اپنے گھر کے حد تک روٹی روزی کمانا اور کھانا، بس یہی کام رہ گیا ہے، باقی کوئی عالمی کردار، کوئی لیول، کوئی مطلب ہے کہ کوئی لے کر لے، کوئی امکان نہیں۔ مشترکہ شناختی کاغذات بن گئے، پھر ہر ملک میں یہ اصول ہے، پاسپورٹ کا اجرا ہے، شناختی کارڈ کا اجرا ہے، کچھ دستاویزات ہے، یکساں قسم کے کاغذات پوری دنیا میں رائج ہو گئے اپنے سٹیزن کی شناخت کے لیے اور اس کے سفری سہولیات وغیرہ کو برقرار رکھنے کے لیے۔ مشترکہ نظام تعلیم ہے جو آکسفورڈ بیس ہی ہے، جو بھی اچھے تعلیمی ادارے ہیں ان کا نصاب وہی سے آتا ہے، اور جو پڑھانے کے طریقے ہیں، ٹیچر ٹریننگ کی حد تک بھی وہی سے آتے ہیں کہ ہماری چیز کو ہمارے طریقے سے پڑھاؤ۔ تو یہ ایک تسلط کا ذریعہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا پر اس ذریعے سے تسلط حاصل کر لیا گیا۔ مشترکہ کرنسی ہے جو کہ ڈالر کی صورت میں ہے، اور یہ بات طے ہے کہ کسی بھی ملک کا 50% ریزرو کم از کم وہ ڈالر ہی کی شکل میں، اگرچہ آج کل 62% اور کسی بھی جائے تو اتنی مقبولیت، جیسے کہ پہلے زمانے میں سونے کو جو حیثیت حاصل تھی وہ اب ڈالر کو حاصل، اور ڈالر میں انفلیشن بھی اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے مصرف کاری بہت زیادہ ہے۔ انفلیشن تو جب ہوتا ہے کہ کسی چیز میں مقدار تو زیادہ ہو لیکن پیچھے اس کا استعمال اور مصرف کم نہ رہے، تھوڑی چیزوں کے پیچھے زیادہ پیسہ گھومے، جبکہ ڈالر کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ حالانکہ امریکہ خود کتنا مقبوض ہے لیکن اس کے باوجود اس کی کرنسی ویسی مستقل، یہ عالمگیریت کے نتیجے ہوا ہے۔ مشترکہ کلچر، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں دیہات کا بچہ بھی وہی لباس پسند کرتا ہے جو دوسرے ملکوں کے فنکاروں کے ہوتے ہیں۔ یہ کہاں سے اس کے پاس یہ بات پہنچی؟ اس عالمگیریت کے نتیجے میں ہمارے گھر کی خواتین میں پرانا جو باحیا لباس تھا اس کی جگہ عجیب و غریب سے آ گئی، یہ بھی اسی تناظر
تناظر میں جوانوں میں بھی مشترکہ فوج تشکیل دی گئی، جیسے کہ نیٹو کے شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1945 کے آس پاس یہ بنی، اور امریکہ کے شمولیت کے ساتھ اور اس معاہدے کے ساتھ کہ اس اتحاد کے ہر رکن کی حیثیت ہوگی کہ ولا اور برا میں سب اس کے ساتھ، جو کسی ایک پر حملہ کرے گا وہ سب پہ حملہ تصور ہوگا، جو ایک دوستی کرے گا تو سب کی دوستی اس کے ساتھ ہو جائے گی، اور اسی کے تحت پھر افغانستان پہ جو حملہ ہوا، عراق میں جو ہوا، اور آگے اللہ نہ کرے جو فسادات ہوں گے، تو اسی مشترکہ فوج کے تشکیل پانے کے بعد ہی اور اس کے تناظر میں ہی یہ بھی عالمگیریت کے ایک اہم عنصر کے ذریعہ ہے۔ الیکٹرانک میڈیا تو ہے ہی بڑی واضح بات، اور یہ بھی واضح بات ہے کہ اس پر تسلط کس کا ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ لوگوں کے اذہان بدلتے ہیں، لوگوں کے زندگی کے طریقے بدلتے ہیں، لوگوں کے معیار بدلتے ہیں، زندگی گزارنے کے معیار بنیادی طور پر بدل جاتے ہیں، اور یہ میڈیا کے بارے میں کوئی مبالغہ آمیز بات نہیں ہے، ہم خود مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ خاص کر سوشل میڈیا فساد کی جڑ بنا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کمزور ممالک کو بہت زیادہ کمزور کر گیا، بہت آسانی سے چند لوگوں کو پیسے دے کر ان کو اس پہ لگا رہے کہ ملک کے خلاف پروپیگنڈا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، اب اس ادارے میں روزانہ 8-10 غلطیاں تو ہوتی ہوں گی لوگوں سے، اگر کوئی ان غلطیوں کو ہائی لائٹ کر کے سب لوگوں تک پہنچائے اور روزانہ کے حساب سے یہ کام کرے تو یہ ادارہ چند دنوں میں تباہ ہو جائے۔ تو ایک ملک کے ساتھ جب آپ یہ کام کریں گے، اس کے فوج کے خلاف روزانہ کے حساب سے بلکہ ہر منٹ کے حساب سے نئے نئے میسیجز ڈالیں گے، اس کے عدالتی نظام کے حوالے سے، اس کے مذہبی کلچر کے حوالے سے، اس کی کسی بھی چیز کے حوالے سے، تو ملک ختم ہو جائے گا۔ کسی ملک کے خاتمے کے لیے اس کو 3rd جنریشن وار کا بلکہ 5th جنریشن وار ہو گیا۔ وہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ملک کی ساکھ کو اتنا کمزور کیا کہ وہ کسی کام کا نہ رہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کا طریقے شاخسانہ عالمی تجارتی ادارہ WTO کے تحت، جس میں ایسے اصول اپنائے گئے جو بظاہر تو منصفانہ تھے، لیکن نتیجتاً اس کا فائدہ چند ہی ممالک کو ہو رہا تھا، اور وہ ہو رہا ہے۔ اسی WTO کے تحت یہ بیرونی سرمایہ کاری کی کلی اجازت اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کا پھیلاؤ اور یہ ساری چیزیں اس کے تحت ہوئی، پوری دنیا سے پہلے تسلیم کروایا گیا کہ ہمیں ایسا کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، نتیجہ طاقتور کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب یہ تو چند حقائق سے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ سب منفی ہی حقائق ہیں، اس میں کوئی ایسی بات ابھی تک ہم نے نہیں سنی جو ہمیں خوش کرے، لیکن فقہ کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ آپ کو وہ بات خوش کرتی ہے نہیں، فقہ کا تعلق جو ہے وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے ساتھ ہے، معروضی حقائق کے ساتھ، کہ جو کچھ ہوا تو اس کے بعد پھر شریعت کا حکم کیا ہوگا۔ اگرچہ جو کچھ ہوا وہ کسی کے سازش کے تحت ہوا ہو، کسی کے منصوباً حکمت عملی کے تحت ہوا ہو، لیکن ہوا تو ہے، ایسے بھی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو پھر ہم نے فقہی حوالے سے کیسے ڈیل کرنا۔ غیر ممکن ہے کہ کام کسی غلط آدمی نے غلط نیت سے دنیا پر مسلط کیا، لیکن اس کی وجہ سے ہم فقہی رخصت اور فقہی وسعت دیں، اس لیے کہ ایک چیز ہوا تو ہے، جب ہو گیا ہے تو بس اس کا حل بھی ڈھونڈنا ہوگا، اور جس نے بھی کیا ہے جس وجہ سے۔ اس لیے گلوبلائزیشن کے فقہ اسلامی پر اثرات مرتب ہوئے۔ اب آج کی گفتگو میں تو ہم اس کا انحصار حاصل نہیں کر سکتے کہ کتنے اثرات ہوئے، کس میدان میں کس حد تک ہوئے، صرف چند مثالیں ہم دیکھ کر یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس طرح ہوا ہے، اور جو جدید مسائل اس علماء کے تناظر میں پیش آئے ہیں تو ان کو فقہ کے تحت کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس طریقے موجود ہیں، اس لیے کہ اسلام جیسے کہ دور غلبہ اور دور اقتدار میں مسائل کا حل دیتا ہے، تو جو مسلمان کمزور ہو، مغلوب ہو، اس میں بھی وہ مسائل کا حل دیتا ہے، اسی حال میں مسلمانوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ فقہ اسلامی پر گلوبلائزیشن کے اثرات کی طرف ہم جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ شریعت کے جو احکام ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، قابل تغیر احکام اور قابل تغیر۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، جتنے بھی حالات تبدیل ہو، جتنے بھی عرف تبدیل ہو، جتنے بھی زمانہ تبدیل ہو، وہ چیزیں وہی رہیں، کیونکہ یہ انسان کی بنیادی ضرورات ہے جو کسی بھی حالت میں انسان کی ضرورت ہے، اور اگر اس سے انسان کو محروم کر لیا جائے تو انسان کو یقینی طور پر نقصان ہو۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے، جیسے کہ علامہ ابن قیم کی ایک عبارت ہے، زاد المعاد میں بھی ہے، اعلام الموقعین میں، کہ ان الشریعۃ مبناها واساسها علی الحکم ومصالح العباد فی المعاش والمعاد، فالشریعۃ عدل كلها ورحمۃ كلها وحکمۃ كلها ومصلحۃ كلها، وكل مسألة خرجت من
العدل إلى الجور ومن المصلحة إلى المفسدة فهي ليست من الشریعة وإن أدخلت فيها بالتأکید کہ شریعت کا بنیاد جو ہے وہ انسانوں کے مصالح پر ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت. تو شریعت تمام کے تمام احکام کے ساتھ یہ عدل، رحمت، مصلحت، حکمت ہی کا نام ہے. لہٰذا جو مسئلہ ایسا ہے کہ وہ عدل کی بجائے ظلم کا مظہر ہے اور مصلحت کی بجائے مفسدے کا باعث ہے، رحمت کی بجائے رحمت کی ضد کا ذریعہ ہے، ایسے مسائل اگرچہ ظاہری طور پر لگے بھی کہ یہ شرعی مسائل ہے اور یہ اس نص کا مفہوم ہے، لیکن وہ شرعی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ مصلحت جب نہیں ہے تو حیثما تحققت المصلحہ فثم شرع اللہ، دوسرا وہ چیز نہیں ہے. اس لیے مصالح اور مفاسد کے اصول کے تحت کچھ چیزیں ایسی ہے جو بہرحال انسان کے لیے ضروری ہے اس پہ عمل کرنا، اس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اس کا ہونا بہرحال انسان کے لیے مصلحت ہے، اگر وہ نہ ہو تو وہ مفسدہ ہی ہے. ہاں کچھ چیزیں ایسی جس میں مصلحت کا پہلو بدل سکتا ہے کہ پہلے ایک طرح سے کرنے میں مصلحت تھی، اب دوسرے طرح سے کرنے میں مصلحت. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ احکام کی دو قسمیں ہیں، ایک ناقابل تغیر احکام، دوسرا قابل تغیر. ناقابل تغیر احکام یہی ہے عبادات ہے، جیسے کہ نماز ہے، جتنی بھی ترقی کرے لیکن نماز میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکتی ہے نہ ضرورت، اور اگر آپ کریں گے تو وہ مفسدہ ہی ہوگا، اس کا کوئی مصلحت اور فائدہ نہیں. حقوق و فرائض ہے، جیسے کہ والدین ہے، اولاد ہے، بھائی ہے، ان کے آپس میں ایک دوسرے کی طرف دونوں چیزیں ہیں، حقوق بھی ہے اور فرائض اور ذمہ داری یہ بھی نہیں بدل سکتی اگرچہ دنیا کے حالات کچھ بھی ہو جائے. محرمات منسوسہ ہے کچھ، جیسے کہ ہر باب میں ہے، نکاح کے باب میں بھی ہے، کھانے پینے کے باب میں بھی ہے، معاملات کے باب میں بھی ہے اور ابواب میں بھی ہے منسوس دائمی محرمات، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. حدود و قصاص ہے، انسان جتنی بھی ترقی کرے اور جو بھی ذرائع وسائل پہلے کم زیادہ ہو یہ ہو وہ برقرار رہیں گے احکام، کیونکہ انسانیت کے لیے اور نظم اجتماعی کے لیے اتنے ضروری احکام ہیں کہ یہ اگر نہ رہے تو وہ بہرحال مفسدے کا باعث بنے اور اجتماعی نظم صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا. اوزان و مقادیر، جیسے کہ زکوٰۃ کے خاص نصاب ہے، عشر کے خاص مقدار ہے، سفر کے خاص مسافت ہے، دیت کے خاص مقدار ہے، مہر کے خاص مقدار ہے، یہ بہرحال برقرار رہے گی اگرچہ لوگ جتنے بھی مالدار ہو، غریب ہو، صحت مند ہو، مریض ہو، کچھ بھی. اس طریقے سے مباحات منسوسہ ہے، کچھ چیزیں جو مباح قرار دی گئی ہے اور نص کے تحت اس کی تصریح بھی کی گئی ہے. الناس شرکاء فی ثلاث، تو اس کی یہ قانونی حیثیت نہیں بدلی جا سکتی اگر کچھ بھی ہو جائے. یہ بھی بطور مثال ہے، حصر نہیں، یہ کچھ ایسی چیزیں اور بھی ہو سکتی ہے جو ناقابل تغیر، لیکن ساتھ پھر دوسرا پہلو ہے قابل تغیر احکام، جس میں ان عوامل کی وجہ سے جو آگے ہم ذکر کریں گے مثلا اس کی وجہ سے حکم شرعی میں تبدیلی. تو بڑی بڑی کیٹیگریاں ان کی یہی ہے. مباحات غیر منسوسہ ہے، جس کو مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے، ایسی چیز ہے جس کی شریعت نے نفی کی ہے نہ اس کی صراحتاً اجازت دی. دونوں پہلو اس میں ہو سکتے ہیں، اس میں پھر زمانے اور حالات کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے. جیسے کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں مرتدین کے ساتھ جنگ کی صورت میں ہوا، مسئلے میں ہوا. حضرت عمر اور حضرت ابوبکر ہی کے دور میں جمع مصاحف کے تناظر میں ہوا. حضرت عمر کے دور میں بہت ساری چیزوں میں ہوا. تو وہ فیلڈ ایسا ہے شریعت کا جس میں حالات کی تبدیلی کی وجہ سے فرق آ سکتا. اس طریقے سے دوسرا اہم پورشن جو اس کے ہے کارنگیریز کے وہ متاثر ہو سکتا ہے، یہ وہ اصطلاحات ہے جن کا شریعت نے کوئی قطعی مفہوم متعین نہیں. جیسے کہ قرآن کی آیت ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، جس خاتون کو طلاق دی جائے تو اس کو کچھ رہن سہن کی چیزیں دی جائیں جو عورت کے مطابق. یہ بالمعروف کیا ہوگا. تو بالمعروف ایک ایسی اصطلاح ہے جس کی کوئی مفہوم متعین نہیں کہ اس طرح. تو وہ پھر ہر حساب سے الگ الگ ہو اور ہر علاقے میں الگ الگ اس کی صورت ہو. کچھ اصطلاحات ایسی ہے جس کا اصطلاح تو استعمال ہوئے لیکن اس کی ایسی کوئی ڈیفینیشن نہیں دی گئی جو بالکل کو منحصر کرے کسی کا. تعزیری قوانین ہے. امر التعزیر تو امام کے لیے ہے، جس طرح چاہے
مناسب سمجھ لے، اور حناف کے ہاتھ اس میں بڑی وسعت ہے کہ تعزیر کی اس حد تک بھی ہو سکتی ہے کہ قتل کی صورت میں تعزیر۔ بعض جرائم ایسی ہے کہ حناف اس کی نصی جو سزا ہے، منصوص سزا ہے، اس میں قتل کے تو قائل نہیں ہے، لیکن تعزیر کی وجہ سے وہ جواز کے قائل ہے۔ تو یہ جو پورشن ہے شرعی احکام کا تعزیری قوانین کے، ایسا ہے جو عالمگیریت کی وجہ سے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے کہ فقہ میں کچھ اور احکام ہے، آج ہم کچھ اور بتا رہے ہیں۔ اس طریقے سے حدود و قصاص کے اثبات اور اجراء کے طریقے، اس میں تو کوئی اثر نہیں ہوگا کہ حدود و قصاص ہوں گے، جاری بھی ہوں، لیکن اس کے آگے پیچھے جو چیزیں ہیں اس کے اس بات کے لیے جو طریقے ہیں اس میں بھی تبدیلی آ جائے، اس طریقے سے اس کے اجراء کے جو طریقے ہیں اس میں تبدیلی آ جائے۔ کسی ملک میں اگر قصاص تلوار کی بجائے کرنٹ سے لی جائے مثلا، تو اس کو یہ اسپیکر کی آواز کی کچھ ایسے تو اجرائے قصاص اور حدود کے طریقے اور اس بات کے ان میں فرق ہو سکتا ہے زمانہ کی جدت اور تبدیلیوں کی وجہ سے۔ تو یہ چار وہ بڑے بڑے حصے ہیں جس میں اس عمل کا، جس پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ اثر کن کن ممکنہ صورتوں میں پڑ سکتا ہے، یہ ایک اہم بات ہے الگ سے بتانے کی۔ تو یہ تین طریقے دیے گئے ہیں کہ زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے، حالات کی تبدیلی سے، لوگوں کے طبائع کی تبدیلی کی وجہ سے، مسلمانوں کا جو اجتماعی نظام ہے وہ ریخت و شکار کے مطلب اس کے شکار ہونے کی وجہ سے تبدیلیاں ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے۔ تبدیلیوں کی نوعیت، تو یہ تین نوعیتیں ہو سکتی ہیں کہ حکم شرعی میں وسعت مزید پیدا کی جائے، پہلے حکم چند چیزوں تک محدود تھا، اس کو مزید پھیلایا جائے۔ حکم شرع میں بالکل تبدیلی کی جائے کہ پہلے حکم کچھ اور تھا، اب اس کی جگہ دوسرا حکم ہو، بالکل 180 کے زاویے پر حکم الگ سے تجویز کیا۔ اور تیسرے اہم یہ ہے کہ ایک خاص مسلک کی تقلید، جو کہ اپنی جگہ ایک اہم چیز ہے، کہ اپنے فوائد ہے، مقاصد ہے، مصالح ہے، لیکن ایسی ضرورت ہمیں پیش آ سکتی ہے کہ ہم ایک مذہب پر انحصار کی بجائے ایک فقہ مقارن اور اجتماعی مذاہب کی ایک رائے، اجتماعی رائے ہم تشکیل دیں، اور اس کے تحت ہم مجالس بنا کر مسائل کا جائزہ لینا شروع کریں۔ تو یہ عالمگیریت کے نتیجے میں ہم اس چیز پہ بھی آ سکتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہم آ گئے ہیں۔ اب بینکنگ کا جو نظام ہے وہ اس اجتماعی اشتہاد اور فقہ کے تحت ہی چلتا ہے، لیکن کسی ایک فقہ میں مسائل کا حصر اور پھر حل یہ مشکل ہے، وہ حرج کا باعث ہے۔ جب حرج کا باعث ہے تو ایک مذہب کی جو پابندی ہم کروا رہے تھے وہ تو ایک مصلحت کے تحت کروا رہے تھے کہ لوگ جو ہے شریعت کے نام پر اپنے خواہشات پورے کرنے کے لیے شریعت کو استعمال نہ کریں، لیکن جب وہ چیز، وہ مفسدہ پیچھے نہ رہے اور اس کی وجہ ایک مصلحت سامنے آئے کہ اس کے بغیر اللہ کی شریعت پر عمل ہو رہا ہے لوگوں کے لیے، پھر یہ اس مسلک میں جو انحصار تھا وہ یقینی طور پر ہٹ جائے گی بات۔ تو یہ تین نوعیتیں میں نے آپ کو بتایا۔ پھر عالمگیریت کن زاویوں سے فقہ اسلامی پر اثر انداز ہوئی، کہ یہ تو ایک عمومی بات ہے نا کہ عالمگیریت فقہ اسلامی پر اثر انداز ہو سکتی ہے، لیکن کس طریقے سے، کس فقہ میں کس طریقے سے ہو سکتی ہے، یہ ایک الگ سے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ تو آگے کے چند سلائیڈ اس حوالے سے، مثلا ایک زاویہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلا حکم جو ہے ایک خاص عرف و عادت کے پس منظر میں تھا، اب وہ عرف و عادت جب بدل گئی ہے تو حکم بھی بدل جائے، یہ ایک زاویہ ہے تبدیل۔ پھر عرف و عادت کے تحت تبدیلی کون سی ہو سکتی ہے، تو پچھلی سلائیڈ میں وہ بات آئی کہ کبھی حکم شرعی میں وسعت کے ذریعے ہوگی، کبھی بالکل تبدیلی کے ذریعے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ عرف عام معتبر کب ہو، تو آپ کو معلوم ہے 4 شرائط ہے اس کی۔ ایک تو یہ کہ وہ کسی نص سے متصادم نہ ہو، دوسری بات یہ ہے کہ وہ عرف عام ہو، حقیقی معنی میں کم از کم مضطرد اور غالب ہو، اکثر لوگ اس کے شکار۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ فقہی حد تجویز کر رہے ہیں تو اس وقت وہ عرف موجود بھی ہو، ایسا بھی نہ ہو کہ پہلے تھا اب نہیں رہا، اور ایسا بھی نہ ہو کہ آگے عرف ہو جائے گا لہٰذا ابھی سمجھتا ہے، بلکہ عین اس وقت میں عرف موجود بھی ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ عرف کے مقابلے میں تصریح، اس لیے کہ عرف کا زیادہ سے زیادہ جو مفہوم نکلتا ہے وہ دلالتاً ایک چیز سمجھے جانے کی اور ایک وجود میں آنے کی صورت ہوتی ہے، اور جب تصریح کی جائے تو یہ قاعدہ ہے کہ لا عبرۃ بالدلالۃ فی مقابلۃ۔
اب عرف و عادت کی وجہ سے جو مناسب تبدیلیاں کی ہے کچھ احکام فقہا نے، اس کی چند مثالیں۔ مثلا پہلا مسئلہ کفات فی النکاح میں پیشہ اور سند کا اعتبار ہے یا نہیں۔ آپ جواہر الفقہ میں اگر دیکھیں گے اس میں بات بتائی گئی ہے کہ پیشے کے لحاظ سے لوگوں کا مختلف ہونا سے کفات پہ فرق پڑے گا۔ لہٰذا ایک نائی کے پیشے والا آدمی ایک کپڑے کی تجارت والے آدمی کا ہم پلہ نہیں، لیکن بعد میں جب ہر چیز ایک پروفیشن بن گئی اور ہر چیز کی ایک حیثیت ہوگی اور ہر چیز باقاعدہ ایک مساوی حیثیت میں دوسرے کاروبار کے برابر سمجھے جانے لگے، حیثیت اور حیثیت کا جو فرق ہے کہ یہ برتر ہے کمتر ہے یہ مٹ گیا ختم ہو گیا، تو پھر یہ حکم بھی بدل جائے گا۔ جیسے کہ جدید فقہی مسائل میں خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ آج کل یہ پیشوں کی وجہ سے جو حیثیت کی کمی برتری ہے یہ محفوظ نہیں ہوتی، لہٰذا اس کے مدار نہیں ہو، تو یہ کوئی مطلب کوئی اس سے مختلف رائے بھی رکھ سکتا ہے، لیکن ہم چونکہ مثال ذکر کر رہے ہیں نا کہ اس چیز کے پس منظر میں یہ حکم تجویز ہوا ہے، ایک جگہ ہوا ہے لیکن ہوا ہے، تو ہمارے مثال کے لیے یہ بات نہیں کر یہاں جو باتیں میں کروں گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا فتویٰ بھی اسی طرح ہے، صرف ایک علمی مثال کے طور پر اس چیز کا ذکر ہو۔ ریشمی جو کیڑے ہیں شہد کی مکھیاں ہے، کسی زمانے میں فقہا کے ہاں یہ مال کے زمرے میں نہیں آتے تھے، مال کی تعریف، اس لیے کہ اس میں تمول الناس کی کیفیت کہ لوگ اس کو باقاعدہ پالے، اس کے لیے فارغ کرے اپنے آپ کو، اس کی خرید و فروخت ہو تو لوگ اس کو ایک قیمتی چیز سمجھے۔ بس اگر شہد کی مکھی نے کوئی شہد بنا لیا تو لوگوں نے کھا لیا، نہیں بنایا تو ایسا نہیں ہے کہ مکھیوں کے فارم ہے اور اس میں پالی جاتی ہے اور اس پہ خرچے کیے جاتے، اس کے لیے بندے رکھے جاتے، کوئی چیز نہیں۔ لیکن بعد میں جب یہ دو چیزیں باقاعدہ صنعتیں بن گئی تو کہا نے پھر اس کی حیثیت بھی بدل، جیسے کہ شامیہ میں کافی تفصیلی مباحث حوالے سے موجود ہے، یہ وہ عرف عادت کی تبدیلی کی وجہ سے حکم فقہی میں تبدیلی کی مثال ہے۔ گڈ ول کی خرید و فروخت، آپ نے یہ بات پڑھی ہے کہ حقوق مجردہ کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن جب مشینی دور آیا اور پروڈکشن کا دور آیا اور ایک آدمی مختلف چیزیں بناتا رہا اور دوسرے بھی بناتا رہا، مارکیٹ میں دونوں چیز جاتی رہی اور یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کی بنائی ہوئی چیز ہے، جبکہ دونوں میں فرق بھی ہوتا تھا، تو پھر لوگوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ ایک ٹریڈ مارک ہو، لوگو ہو، پھر وہ رجسٹر بھی کیا جائے، رجسٹر ہونے کے بعد اس کی قانونی حیثیت ہو جائے اور ساکھ بننے کی وجہ سے اس کی عرفی حیثیت بھی ہو جائے، اور جب یہ قانونی اور عرفی حیثیت ہو جائے تو اس کو گڈ ول کہا جائے، اور ایک آدمی نے اگر ایک کاروبار بنایا ہے اس کا ایک نام اور ساکھ اس نے بنایا ہے تو وہ باقاعدہ ایک کاروباری اثاثہ ہے، جیسے کہ آج کل اکاؤنٹس میں اس کو اثاثہ ہی ظاہر کیا جاتا ہے، تو اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہوگی اور اس سے صلح والی صورت بھی جائز۔ اب یہ جو پورا فقہی حکم ہے اس کا جو پس منظر ہے وہ عالمگیریت کے نتیجے میں ہی وجود میں آیا ہے، پہلے ایسی کوئی چیز نہیں۔ شیئرز پر زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، ویسے اگر آپ دیکھیں تو شیئر جو ہے یہ کمپنی کے دونوں قسم کے ایسیٹس کی ترجمانی کرتا ہے، جو زکوٰۃیبل ہے جو نان زکوٰۃیبل ہے، جو فکس ایسٹ ہے اور جو قابل تجارت، لہٰذا اس میں اصول یہی ہونا چاہیے کہ جو فکس ایسٹ ہے جو تجارت کے لیے نہیں ہے، جیسے کہ بلڈنگ ہے، مشینری ہے اور بھی جو چیزیں ہیں فرنیچر وغیرہ، تو اس حیثیت پر زکوٰۃ نہ ہو اس پورشن پر، اور جو تجارت کے لیے اس پہ زکوٰۃ ہو، لیکن بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ جو گین کیپٹل اور مطلب یہ کہ تجارت ہی کے لیے شیئر خریدتے ہیں، اس کا مقصد کمپنی کا حصہ دار بننا نہیں ہو تو اس کے نفع نقصان میں شریک، پھر یہ شیئر بذات خود مال تجارت ہے اور اس کی مجموعی جو مالیت ہوگی اس کی زکوٰۃ، یہ چیز بھی اس جدید اسٹرکچر کے نتیجے میں وجود میں آیا اور اس کا فقہی حکم پہ تبدیل بھی۔ کاروبار اور تجارت کے لیے حاصل کیے گئے قرض زکوٰۃ سے مانے نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بڑے بڑے تاجر بڑے بڑے منصوبے چلاتے ہیں، وہ بینکوں سے بڑے بڑے قرضے لے لیتے اربوں میں، وہ قرضے اتنے ہوتے ہیں کہ اگر آلریڈی ان کے پاس موجود اموال ہے اگر اس سے منہا کیا جائے تو وہ خود مستحق زکوٰۃ بن جائے، سارے شریعت کے خلاف تھی یہ بات۔ یہاں یہ اصول اپلائی نہیں کیا گیا کہ ہر قرضے کو آپ زکوٰۃ کے مال سے منہا کریں، بلکہ اس میں تفصیل کی گئی کہ اگر اس قرضے کے نتیجے میں آپ نے قابل زکوٰۃ چیزیں خریدی، جیسے کہ خام مال آپ نے خریدا ہے، بیچنے کے لیے کوئی سامان خریدا ہے، پھر تو آپ وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ کریں، اس لیے کہ مستثنیٰ ہونا نہ ہونے کے برابر، ادھر سے مستثنیٰ کر لیا ادھر سے دوبارہ ایڈ کر لیا، لیکن اگر اس سے آپ نے ناقابل زکوٰۃ اثاثے خریدے ہیں تو پھر آپ وہ منہا نہیں، اس کی زکوٰۃ مطلب جو آپ کے پاس موجودہ چیز کی زکوٰۃ آپ کے اوپر بہرحال ہوگی اگرچہ آپ مقروض ہے تب۔ یہ جو
چیز آئی ہے یہ بھی اس کمپنی کا جو کلچر ہے، اور پھر اس طریقے سے لوگوں کے دولت بڑھانے کے لیے بینکوں سے بڑے بڑے قرضے لینے ہیں جو عالمگیریت کے حروف کے نتیجے میں آئے ہیں۔ تو یہ تبدیلی بھی اسی وجہ سے، یا ہم نے فقہی اصول لاگو نہیں کیا کہ قرضے کو قابل زکوٰۃ چیزوں سے منہا کرنے کے بعد ہی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یہ اصول ہم نے چھوڑ دیا۔ اس ایک زاویہ یہ ہے۔ دوسرا زاویہ ہے اخلاقی زوال کی وجہ سے حکم شرعی میں تشدید یا تخفیف، کہ عالمگیریت کے نتیجے میں ہم نے دیکھ لیا کہ زبان ہماری کسی اور کی ہے، اخلاق و اقدار ہمارے کسی اور کے ہے، کلچر تہذیب ہمارا کسی اور کا ہے، ہمارے اوپر مسلط کر کے ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ قبول کرنا تو صحیح نہیں تھا، لیکن جب قبول کر لیا ہے تو اس کی وجہ سے فقہی حوالے سے ہم کچھ ریلیکسیشن دیں گے کچھ چیز۔ مثلا قاضی کے لیے مجتہد ہونے کی شرط اب ضروری نہیں رہی۔ فقہائے شوافع کہا یہ ضروری تھا کہ قاضی مجتہد ہو، لیکن اب شوافع بھی اس کے قائل ہوئے، اس لیے کہ جب مسلمانوں کے تعلیمی نظام دوسروں کا رحم کرم اور ساری چیز دوسروں سے ہے تو اس میں مجتہد کہاں سے پیدا ہوگا؟ جب دین میں اتنی گہری وصیت رکھے کہ وہ مجتہد بنے، جب یہ شرط ناقابل عمل ہے تو ہم نے شرط ہونے سے اس کو نکالا۔ اس طریقے سے قاضی کے لیے عدل ہونے کی شرط، شوافع کہا یہ بھی ایک ضروری چیز، اگرچہ دونوں باتیں حناف کے ہاں روز اول سے ضروری نہیں تھی، کیونکہ حناف کی نظر بہت دور رستی کہ وہی امت پر ایسا زوال بھی آ سکتا ہے جس میں ایسے لوگ ملنا میسر نہ ہو، تو ہم کیا قضا کا اور ان چیزوں کا نظام معطل کریں گے؟ تو ایسا تو نہیں ہوگا، لہٰذا حناف نے ابتدا سے ہی کچھ رعایت رکھی تھی کہ عدل کو ترجیح ہوگی، لیکن اگر فاسق قاضی بنے اور وہ فیصلہ صادر کرے تو اس کو محض اس وجہ سے نہیں توڑا جائے گا کہ اس کا قاضی فاسق، لیکن اب سب اس کے قائل ہو گئے۔ تو ایک دوسرا زاویہ۔ تیسرا زاویہ سیاسی حالات کی وجہ سے حکم شرع میں مثلا کسی ملک کی شہریت نہ ملنے تک محض مستقل ارادہ سکونت سے اور ارادے سکونت سے وہ ملک جو ہے وطن اصلی نہیں بن جاتا۔ ابھی تک تو یہ تک کہ بھائی آپ جس جگہ گئے ہیں اگر آپ کا ارادہ وہاں مستقل رہنے کا ہے تو آپ وہاں کے مستقل شہری، لیکن اب جب جدید قومی حکومتیں قائم ہوئی اس میں شہریت کا پورا نظام قائم ہوا، اس میں طے ہوا کہ جس کو شہریت ملے گی تو وہی مستقل رہائشی ہے، اس کی نہیں ہوگی مستقل رہائشی نہیں ہے۔ اب ہم اس مسئلے میں اس قید کا بھی اضافہ کریں گے کہ آپ کو مستقل رہائش کی آپ کی نیت بھی ہو لیکن آپ کو شہریت بھی، لہٰذا کوئی اگر سعودی عرب چلا جائے اور وہ کہے کہ میرا اچھا کاروبار ہے ادھر اور میرے لیے ہارا سازگار ہے، میں مستقل یہاں رہوں گا، تو مستقل نہیں ہوگا پھر کہ شہریت اس کو۔ پہلے زمانے میں یہ مسئلہ نہیں تھا لیکن آج مسئلہ ہم اس طریقے سے بتائیں، یہ بھی عالمگیریت کے نتیجے میں یہ مسئلہ اس طرح۔ رجسٹریشن نمبر سے زمین کا بیع میں متعین ہونا، فقہاء نے لکھا ہے کہ زمین کی تحدید کی جائے گی، حدود اربعہ متعین کیے جائیں گے، اس کے بغیر زمین کی بیع نہیں ہوگی، وہ مجہول چیز کی بیع ہوگی، فاسد ہوگی۔ لیکن ابھی جب نمبر، رجسٹریشن فائل اور یہ چیزیں آ گئی اور زمین کی ترجمانی کرنے کے لیے کاغذی دستاویزات ہوتے ہیں، اسی کے بیع و شراء کو زمین کی بیع و شراء سمجھی جائے گی، اس میں مزید کسی تفصیل کی ضرورت نہیں رہے۔ یہ مسئلہ بھی اسی کے تناظر میں ہوا ہے۔ ایک اور اہم زاویہ ہے دفع حرج کی وجہ سے حکم شرع میں تبدیلی، جیسے کہ مغربی ممالک سے جو ناپاک اشیاء ملی ہوئی صابن وغیرہ چیزیں آتی تو اس میں ہم مطلب فقہی رعایت کے تحت ہم ایک دو اصول اپلائی کر کے جواز کا حکم، ایک انقلاب ماہیت کا اصول ہے اور ایک تغیر مغتفر کا اصول۔ اگر اس چیز میں اتنی تبدیلی ہوئی ہے کہ اس کے نام، صفات خاصہ اور جو پہلے کا جو اس کا سٹرکچر تھا وہ برقرار نہ رہا تو انقلاب ماہیت کی وجہ سے وہ چیز دوسری سمجھ گئی، وہ اتنی معمولی مقدار میں ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے یا نظر انداز کرنے کے وہ قابل ہے، تو وہ بھی ایک وسعت کی اور مطلب یہ کہ رعایت دینے کی وجہ بن سکتا۔ علامہ شامی نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس میں فرمایا ہے کہ امام محمد کے مذہب کو لیا جائے گا جس میں وہ تغیر، تبدل اور انقلاب ماہیت کی وجہ سے چیز حکم کی تبدیلی کے قائل ہے۔ تجارت کی نیت سے بغیر احرام کے میقات سے گزرنا، پہلے زمانے میں تو یہی مسئلہ تھا کہ آدمی جس بھی نیت سے مکہ جائے تو اس کی ضروری ہے کہ حج یا عمرے کے احرام سے جائے، اگر بغیر جائے گا تو دم لازم ہو۔ اب یہ ریلیکسیشن دی گئی ہے کہ اگر کوئی تجارت کے لیے آمد و رفت رکھتا ہے اور بار بار آتا ہے تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ بغیر احرام اور عمرے وغیرہ کے آئے جائے۔ یہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک اہم زاویہ ہے علت کی تبدیلی کی وجہ سے حکم شرع میں تبدیلی۔ حکم شرع وہ نہیں رہا اس لیے کہ علت وہ نہیں رہی جو پہلے، مثلا کرسی اور میز پر کھانے کا حکم آپ کو حدیث میں ملے گا، فقہ کتابوں میں،
اور اس کی ناپسندیدگی اور کراہت، لیکن اس کی علت ہوتی کہ یہ جبابرہ اور متکبرین کی ایک خاص عادت تھی، اور جو اس طرح کرتا اس کو ان کے ساتھ مشابہت کرنے والا شمار کیا جاتا۔ دیکھیے جب دنیا میں کلچر تبدیلی ہوئی اور ہر جگہ یہ چیز رائج ہو گئی، کرسی ٹیبل پر کھانا، تو چپڑے والے ہوٹل ہیں ان میں بھی ٹیبل کرسی لگا ہے، تو وہاں یہ نہیں کہ متکبرین لوگ آتے ہیں، اور باقی جگہوں میں بھی ہیں، گھروں میں بھی ہے۔ جب وہ علت باقی نہیں رہی تو حکم کی بات ہوئی۔ لہٰذا آج کل ہم یہی کہیں گے کہ بہتر تو ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھایا جائے، لیکن کرسی میز کا استعمال ہے تو ناجائز۔ پینٹ شرٹ کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے کہ کسی زمانے میں فساق و فجار اور کفار کا خاص شعار اور علامت تھی، جو پہنتا ان کے ساتھ مشابہت اس کی پیدا ہوتی اور لوگ سمجھتے کہ یہ ان جیسا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، مشابہت اختیار کرنے کے لیے کرتا ہے۔ لیکن جب ایک عام لباس بن گیا، مسلمان ممالک میں، حتیٰ کہ بعض ممالک میں تو علماء قراء حفاظ کا لباس بھی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے غزہ میں جہاد کر رہے ہیں، اتنے بڑے مومن لوگ ہیں لیکن ان کا بھی یہی لباس ہے، تو اب یہ نہیں کہا جائے کہ پینٹ شرٹ پہننا جو ہے یہ ناجائز۔ البتہ اگر اس میں حجم اور سطر کا ظاہر ہوتا ہے اس طریقے سے کہ وہ سطر پوشی کا غرض اس سے حاصل نہیں ہوتا، مقصد حاصل نہیں ہوتا، تو پھر وہ اس وجہ سے تو ناجائز ہوگا۔ لیکن یہ جو مشابہت کفار والی بات ہے، یہ علت کی نفی کی وجہ سے حکم کی۔ اس طریقے سے ایندھن کی لکڑی وغیرہ میں زکوٰۃ عشر، یعنی جو لکڑیاں جلانے کے لیے ہے، جو بیچنے کے لیے نہیں ہوتی، اس میں زکوٰۃ عشر کے مسئلے نہیں۔ لیکن اگر کوئی لکڑی بڑے پیمانے پر کاشت کرے اور مقصد اس سے بیچنا ہو، جیسے کہ آج کل لوگ کرتے ہیں، بڑے بڑے فارم ہوتے ہیں، باغات، پھر حکم بھی بدلے گا تو اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ اہل کتاب سے نکاح کا مسئلہ بھی زمرے میں آتا ہے کہ یہی حکم تھا کہ ان سے نکاح جائز ہے، لیکن آج کل یہی ہے کہ بالعموم جائز نہیں، اس لیے کہ وہ اہل کتاب حقیقی معنی میں اہل کتاب رہے نہیں، تو دہری اور منکر خدا ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو یسوع مسیح کے قائل اور مطلب وہی سمجھے، لیکن پیچھے جو نظریات ہیں مذہبی وہ ختم ہو گئے، اور لادینیت اور انکار خدا کے نظریے پر، تو پھر یہودی اور عیسائی نام کافی نہیں ہوگا۔ آپ نے عقائد کی بھی تحقیق کرنی ہے، اگر واقعی وہ مذہبی خاتون ہے تو پھر اس سے آپ کا کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ مکروہ ہے سخت درجے میں، لیکن محض جواز ہے۔ لیکن آج کل چونکہ ایسا ہے ہی نہیں، لہٰذا بالعموم فتویٰ یہی ہوگا کہ جائز نہیں۔ کرایہ دار سے ایڈوانس لی ہوئی رقم پر زکوٰۃ، تو بظاہر تو زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ آپ کے پاس امانت ہے اور اپنے احتیاطاً اس سے وہ رقم دی، لیکن جب اس کا عرف ہو گیا کہ وہ رقم آدمی جو مالک مکان ہے وہ خود استعمال کرتا ہے اور اس سے اپنے کاروبار وغیرہ میں مدد لیتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ اس کو ایک جگہ رکھ کر حفاظت سے رکھا جائے، تو پھر یہ وہ رہن اور امانت والی بات اس میں نہیں رہی، بلکہ قرض صورت بن گئی۔ جب قرض ہے تو پھر مقرض پر اس کا زکوٰۃ، یہ بھی علت کی وجہ سے اگر کاروبار نہ کر رہن تصور کیا جائے، رہن کی طرح مطلب اگر اسی طرح رکھا ہے پھر تو نہیں ہوگا، لیکن اگر خرچ کرنے کی اجازت ہے تو پھر ہوگا۔ ضرورت اور حاجت کی بنا پر حکم شرع میں تبدیلی بڑا اہم وسیع موضوع ہے، ضرورت حاجت کا اس کی وجہ شرعی احکام کی تبدیلی، لیکن یہ بھی عمومی طور پر اسی تناظر میں آتا ہے۔ عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنے کا مسئلہ، آج کل ہم یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر خاتون ذرا پختہ عمر کی ہے اور نساء ثقات معتمد خواتین کی جماعت اس کے ساتھ ہے تو وہ حج کی سفر اور جو ضروری اسفار ہے وہ بغیر محرم کے بھی کر سکتی ہے۔ جو حکم ہوا ہے زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے۔ شناختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ کے لیے تصویر، یہ بات تھی کہ پرنٹڈ تصویر تو بہرحال ناجائز ہے، اور جو مالکیہ کا مذہب تھا اس کو بہت ہی مرجوح مذہب مانا گیا، کسی نے اس کو فتویٰ نہیں دیا۔ جمہور کا یہی ہے کہ یہ ناجائز تصویریں ہیں، لیکن جب ملک کی حفاظتی نقطہ نظر سے کچھ صورتیں اس کی ضرورت حاجت والی پیش آئی، جیسے کہ شناختی کارڈ میں تصویر کا لگنا، پاسپورٹ وغیرہ میں، دوسرے تعلیمی کاغذات میں اس کی اجازت دی گئی، یہ بھی اسی نقطہ نظر سے۔ جاسوسی کے لیے غیر مسلموں کے مشاور اختیار کرنا، کسی بھی ملک کے یہ جو طاقتیں ہے فوجی کے ساتھ انٹیلیجنس طاقت اس کے ایک اہم حصہ ہے، اور کوئی ملک اگر اس میں کمزور ہے تو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنی حفاظت تو بہرحال شریعت میں جائز بھی ہے، ضروری بھی، اس کے لیے جاسوسی کا نظام بھی ضروری ہے۔ جاسوسی کے لیے ظاہر ہے کہ جاسوس وہ تو نہیں ہوگا جو پگڑی اور داڑھی کے ساتھ جا کر، ظاہر ہے اس کو اپنی جو شناخت ہے وہ خفیہ رکھنی ہوگی، شناخت کے خفیہ رکھنے کے لیے کچھ ممنوع چیزوں کا ارتکاب بھی اس کو کرنا پڑے گا۔ اس میں بھی ایک اصولی بات ہے کہ ضرورت کی حد تک وہ کر سکتا ہے، لیکن کس صورتحال میں کس حد تک کر سکتا ہے پھر یہ کیس ٹو کیس اس کو دیکھیں، لیکن چونکہ ہم یہاں صرف مثال دے رہے ہیں تو اتنی بات کریں۔ بینک ڈرافٹ اور منی آرڈر کے جواز کا مسئلہ، جو پہلے زمانے میں تو یہ بات تھی کہ کسی کو ہم نے قرض دیا ہے اور دوسری جگہ میں ادائیگی کی شرط ہے تو یہ
سودی قرض ہے، اس لیے کہ آپ نے اس میں خاط و خطر طریق ایک اضافی فائدہ حاصل کیا، لیکن بعد میں جب یہ ادارے وجود میں آیا اور جن کا مقصد ہی یہی تھا کہ دوسری جگہ رقم بھیجی جائے، کی اجازت دی گئی اور یہ توجہ کی گئی کہ اصل مقصد تو ارسال ہے اور جو پیسے ہم اضافی اس کو دیتے ہیں وہ اجرت الارسال ہے، اور یہ جو بیچ میں قرض اور حفاظت والی بات ہے ضمناً آ رہی ہے، یہ اصل معقود علیہ نہیں، حال اس کی اجازت دی جائے گی۔ اجارے کی ایک نئی قسم آئی ہے، اجارہ منتہیہ بالتملیک، جو باقاعدہ سرمایہ کاری کا ایک ذریعہ اس کو قرار دیا گیا۔ پرانے زمانے میں اجارہ ایک استعمال کی حد تک ایک چیز حاصل کرنے کی صورت تھی، سرمایہ کاری مقصد نہیں تھی۔ ابھی اجارے میں قسطیں اتنی رکھی جاتی ہے کہ ٹوٹلی قیمت حاصل ہو جائے اور بعد میں وہ چیز معمولی قیمت پر یا گفٹ کے طور پر تاجر کو دی جائے، تو یہ صورت فقہا کے زمانے میں نہیں۔ لیکن جب اس کی ضرورت پیش آئی کہ ہم نے متبادل پیش کرنا ہے سودی معاملات کو، اس میں کچھ ایسے معاملات ہوں گے جو اجارے ہی کے تحت حل ہوں گے، لیکن وہ چیزیں اگر بینک کے پاس مستقل رہے اور واپس ہو، پھر کرایہ پر دے پھر واپس ہو، وہ مینیجیبل نہیں ہے وہ چیز بینک کے لیے، تو پھر اجازت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے اس صورت کی اجازت دی گئی کہ اگر اجارے کی بنیادی ماہیت اس میں موجود ہے کہ جو مین رسک ہے وہ مالک برداشت کرتا ہے، اور کرایہ جب لیا جاتا ہے جب چیز کا استعمال ہو، جب چیز ہی ختم ہو جائے یا چیز آئی ہی نہیں ہے تو پھر اس وقت میں کرایہ کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ جب اجارے کی حقیقت پائی جائے تو صرف منتہیہ بالتملیک ہونے کی وجہ سے ہم ناجائز نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے کہ ایک نئی صورت تھی جو فقہا کے زمانے میں موجود نہیں۔ اس طریقے سے جو دو قسمیں لکھی ہیں، تشکیلیہ اور تمویلیہ، یہ پھر کون سی قسم ہے؟ تمویل جدید سائنسی تحقیقات اور ایجادات کی وجہ سے احکام شرع پر اثرات آئے، جدید فلکیات کے ذریعے سے نمازوں کے اوقات معلوم کرنا۔ پرانے زمانے میں یہی تھا کہ سورج، قرآن کا حکم بھی یہی ہے، اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس وغیرہ، لیکن اب کوئی بھی سورج کو نہیں دیکھتا، مکروہ اوقات کے لیے بھی کوئی نہیں دیکھتا، بلکہ جو نقشے بنے ہیں فلکیات کے اصول کے تحت اسی کو لیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال کی تبدیلی ہے، سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ اس طریقے سے ہوائی جہاز میں سجدے کا مسئلہ تھا، کہاں تو وہ جبہت الارض کی تعریف کی بھی سجدے، اور زمین اس میں جہاز کی صورت میں کیا نہیں ہے۔ بعد میں جب سوچا گیا تو یہ بات آئی کہ علی الارض یہ حصر کے لیے نہیں ہے، یہ بطور مثال ہے، آپ سمجھیں کہ قید اتفاقی ہے کہ پیشانی تو زمین پر ہی رکھی جاتی ہے، باقی یہ مطلب نہیں کہ اگر زمین پر نہ ہو تو سجدہ ہی نہیں۔ ابتدائی رمضان ایک ملک میں ہو، اختتام دوسرے ملک میں ہو، ایسی صورتیں پرانے زمانے میں ممکن نہیں تھی، آج کل ہے، ایسے میں پھر کام کیا ہوں گے تو بتا دیے گئے ہیں، پتہ ہوگا کہ صورت میں کہ رمضان اگر کم ہو رہا ہے تو کیا کرنا ہے، زیادہ ہو رہا ہے تو کیا کرنا ہے، کم ہے تو آپ نے پورا کرنا ہے، زیادہ ہو رہا ہے تو بھی آپ نے روزہ رکھنا ہے، لیکن وہ آپ کا نفلی ہوگا۔ کتاب القاضی القاضی کے پرانے زمانے میں بڑی احتیاطات تھی کہ دو گواہ ہو، ان کے سامنے باقاعدہ مختوم کر کے اس میں مہر لگا کر ان کو ساتھ ساتھ بھیجا جائے تاکہ راستے میں بھی کوئی اس کو نہ چھیڑے اور ان کے ساتھ ہی سامنے کھولا جائے۔ آج کل یہ صورت نہیں رہی، اس لیے کہ جدید ذرائع اس کے آگے اور اس سے مخصوص ذرائع بھی آگے۔ ڈیجیٹل تصویر کی شرعی حیثیت میں کچھ تخفیف آئی ہے، اس لیے کہ وہی اور حرج اور ضرورت کے اس کا استعمال بہت شائع ہے، عموم بلوا کی ایک صورت ہے، تو اس میں اس طرح سختی نہیں کی جا سکتی جو پرنٹڈ تصویر میں یا مجسمے کی صورت میں ہم کرتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی تحدید ہو سکتی ہے کہ ایک معقول دینی یا دنیوی مصلحت پیچھے ہو، ڈیجیٹل تصویر بنانے اور استعمال کرنے کی اجازت ہو۔ اس طریقے سے ایک اور زاویہ ہے کہ جدید سائنسی تحقیقات کی ایجادات کی حمایت ہو گیا۔ طبی میدان میں انقلاب کی فقہ پر اثرات، کسی کو خون چڑھانے کا مسئلہ پرانے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں جب آیا تو دو شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی گئی کہ طبیب حاضر تجویز کرے اور اجازت کے ساتھ ہو اور واقعی ضرورت ہو۔ کان میں دوا ڈالنے کے حوالے سے قدیم فقہی عبارت میں یہی تھا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوئی کہ کان میں اور دماغ میں کوئی منفذ نہیں ہے معتاد سے باقاعدہ چیز کی رسائی ہو، زیادہ سے زیادہ مسامات جیسی صورت ہے، تو حکم یہ دیا گیا کہ پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پوسٹ مارٹم تکریم انسان کے خلاف اور ایک ناجائز چیز تھی اور آج بھی ہے، لیکن جہاں ایسی ضرورت ہو کہ وہاں قطعی طور پر جرم کا ثبوت اسی پر موقوف ہو، اس سے اتنا یقینی فائدہ حاصل ہو رہا ہو کہ جرم کے ثبوت کے لیے چاہیے، تو پھر اس کی اجازت ایک حد تک دی جائے گی۔ مغربی ممالک سے درآمد شدہ حرام ملی ہوئی دواؤں کا حکم، ابتدائی بالمحرم کا مسئلہ کہ اس میں اگر ضرورت شدیدہ ہے اچھا ڈاکٹر اس کو تجویز کرے، کوئی جائز متبادل نہیں ہے، اور لأجل ضرورت بقدر ضرورت ہے
ہے تو اس کی اجازت دی جائے گی۔ طبیب حاذق کی تعریف، پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ جو آدمی دواؤں کی پہچان رکھتا ہو، کچھ امراض کے علامات سے واقف ہو تو وہ طبیب تھا اور اس کو عرف میں یہ حیثیت دی جاتی تھی۔ لیکن آج کل جب میڈیکل کی تعلیم الگ سے مرتب ہوئی، اس کے ادارے مرتب ہوئے، اس کے اسٹیجز طے ہوئے، اس کے لیے اسناد اور کاغذات الگ الگ ضروری ٹھہرے، تو طبیب حاذق وہی ہوگا جو ان مستند اداروں سے پڑھا ہوا، مستند سرٹیفکیٹس اور اسناد کا حامل ہو۔ اگر اس کے بغیر آدمی جتنی بھی بصیرت رکھے، وہ کسی کا علاج کرے، کسی کو نقصان ہو تو اس کو ضامن بنایا جائے گا، اس لیے کہ وہ طبیب حاذق نہیں ہے، وہ طبیب جاہل۔ تو یہ جو کرائیٹیریا بدل گیا طبیب ہونے کا، یہ بھی اس طبی میدان میں انقلاب کی وجہ سے ہوا، پھر الگ الگ ادارے۔ یہ چند مثالیں تھی اور چند زاویے تھے جس کی وجہ سے عالمگیریت کے فقہ اسلامی پر اثرات ہو سکتے ہیں، اور آج کی گفتگو کا مقصد بھی صرف اتنی ہی بات تھی کہ عالمگیریت ہے کیا اور اس کا فقہی احکام پر ممکنہ اثر ہو بھی سکتا ہے، نہیں اگر ہو سکتے ہیں تو کس طریقے سے، اس کی کچھ مثالیں سامنے آ جائیں تو الحمدللہ اس حد تک تو بات ہو گئی۔ باقی یہ بہت وسیع موضوع ہے، اس میں خود عالمگیریت ہے کیا، اس پہ بہت بڑی لمبی گفتگو کی ضرورت ہے، پھر ہر حصے پر الگ الگ، لیکن بنیادی تعارف کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ دو سوالات بس مختصر سے کر لیں کیونکہ میرا وقت تو بہت زیادہ ہو گیا۔ یہ جو بائیکاٹ کی بات ہوتی ہے ان کے اس پہ، تو اگر KFC کی مثال ہم لے لیں تو اس میں جو دین کا مالی حالات کو دیکھا جائے تو اس میں اللہ 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 اللہ